آج میں مرشد کے پاس گیا تو بہت ٹوٹا ہوا تھا۔ میرا سب کچھ لٹ چکا تھا، مجھ میں کچھ کہنے کی ہمت بھی نہ بچی تھی۔ میں بس جا کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ انہوں نے مسکرا کر میری اجڑی آنکھوں کو دیکھا اور میں ضبط نہ رکھ پایا۔ آنسوؤں کا ایک سمندر تمام رکاوٹیں توڑ کر بہہ نکلا۔ میں نے تمام ہمت جمع کر کے مرشد کو بتایا، مرشد، میرا سب کچھ کھو گیا۔ سب کچھ کھو کر جسے اپنا بنایا تھا وہی میرا نہ رہا۔ میرے پاس اس کے سوا تھا بھی کیا مرشد؟ میں تو خالی ہاتھ رہ گیا۔ مرشد نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، نہیں بیٹے، تم خالی نہیں ہوئے، تم نے تو محبت کی ہے نا، اور محبوب کا دیا ہوا تو درد بھی ساری راحتوں پر بھاری ہوتا ہے۔ تم نے بانٹا ہے میرے بیٹے، سب کچھ بانٹ دیا۔ محبت یہی تو کرتی ہے۔ چلو تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں، تمہارے جیسے ایک عاشق کی کہانی۔ ایک گاؤں میں ایک درخت تھا۔ ایک لڑکا اس درخت کے نیچے آ کر روز کھیلتا تھا۔ وہ لڑکا کبھی درخت کے نیچے گرے ہوئے پھل کھاتا، کبھی اس کی شاخوں سے جھول جھول جاتا، اور بچے کے چھوتے ہی درخت خوشی سے جھوم اٹھتا۔ محبت محبوب کے چھونے کا احساس پا کر شرشار ہو جاتی ہے میرے بیٹے۔ محبت کی کمائیاں یہی تو ہوتی ہیں۔ درخت اس بچے کی محبت میں سرشار تھا۔ جب بھی وہ بچہ اس کے پاس آ کر بیٹھتا، اس کی شاخوں سے جھولتا، اس کے سائے میں آرام کرتا، درخت خوشی سے نہال ہو جاتا، کیونکہ محبت بانٹ کر بڑا خوش ہوتی ہے۔ دن ہفتوں، ہفتے مہینوں اور مہینے سالوں کا پر لگائے اڑتے رہے۔ اب لڑکا جوان ہو گیا تھا۔ ایک دن جب وہ درخت کے پاس آیا تو خاصا پریشان دکھائی دیا۔ درخت نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے میرے دوست، آج کچھ اداس سے نظر آتے ہو؟ لڑکے نے ایک نظر درخت کی جانب دیکھا اور پھر رخ پھیر لیا۔ درخت نے پھر سوال کیا، کیا ہوا میرے دوست، کچھ تو بتاؤ، کیوں اتنے اداس ہو؟ لڑکے نے ذرا تیز لہجے میں جواب دیا، مجھے کچھ پیسے چاہیے، مجھے میری تعلیم جاری رکھنی ہے، جس کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تمہارے پاس آ کر فضول وقت تو ضائع نہیں کر سکتا نا، کچھ دیر کے لیے آیا ہوں بیٹھنے کے لیے تو مجھے بیٹھا رہنے دو، کیا تم مجھے پیسے دے سکتے ہو؟ درخت کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ درخت خاموش ہو گیا تھا، اور چند لمحوں خاموشی کے بعد درخت نے کہا، میں تو درخت ہوں، پیسے تو تم انسانوں کے پاس ہوتے ہیں۔ ہاں، ایک چیز ہے میرے پاس، تم یہ دیکھ رہے ہو میری شاخیں پھلوں سے کتنی بھری ہیں؟ تم ایسا کرو، یہ سارے پھل توڑ لو اور بازار جا کے بیچ آؤ، تمہیں اس سے اتنے پیسے تو مل ہی جائیں گے کہ تم اپنی تعلیم کا خرچہ اٹھا سکو۔ لڑکے کو تجویز بڑی پسند آئی اور اس نے درخت کی شاخوں سے ایک ایک پھل نوچ ڈالا۔ محبت اپنا سنگھار گنوا کر بھی خوش ہوتی ہے۔ لڑکا پھل لے کر جا چکا تھا۔ اب کئی دن گزر گئے تھے۔ درخت روزانہ اس کی راہ تکتا، لیکن وہ لڑکا نہ آیا۔ دنیا والوں کی محبت ایسی ہی ہے، وہ جب تک ایک دوسرے کو یاد نہیں کرتے، جب تک کہ ایک دوسرے سے کوئی کام نہ آن پڑے۔ پھر کافی روز بعد درخت نے دیکھا کہ اس کا محبوب چلا رہا ہے۔ درخت اسے دیکھ کر خوشی میں جھوم اٹھا۔ اس نے اپنی شاخوں کو مزید پھیلا لیا تھا۔ لڑکا آ کر پھر درخت کے نیچے بیٹھ گیا، اور محبت اپنے محبوب کو کبھی پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ درخت نے پھر پوچھا، کیا ہوا میرے دوست، تم آج بھی کچھ غمزدہ سے دکھائی دیتے ہو؟ لڑکے نے تلخی سے جواب دیا، تمہارے پھلوں سے زندگی تھوڑا ہی گزر سکتی ہے۔ میری تعلیم مکمل ہو چکی ہے اور میں اب دوسرے ملک جانا چاہتا ہوں۔
وہاں جا کر کچھ پیسہ بناؤں گا، شاید اپنی زندگی میں کچھ بن جاؤں۔ کیا تم میرے لیے یہ کر سکتے ہو؟ درخت ایک بار پھر خاموش ہو گیا تھا۔ محبت محبوب کے ہر سوال کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈتی ہے، جس کے نتیجے میں خواہ محبت کے پاس کچھ بھی نہ رہے۔ درخت نے کہا، تم ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ تم ایسا کرو، مجھے کاٹو اور میری لکڑیوں سے کشتی بنا ڈالو، پھر تم اس کشتی میں بیٹھ کر کسی دوسرے ملک جاؤ گے تو شاید تم خود کے لیے کچھ کر پاؤ۔ درخت کی تجویز سن کر نوجوان کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں، اور اس کی خوشی کو دیکھ کر درخت اپنے کٹنے کا ڈر بھی بھول گیا۔ محبت تو محبوب کو خوش دیکھنا چاہتی ہے، چاہے خود کے مٹ جانے کی قیمت پر ہی صحیح۔ اور پھر اس نوجوان نے درخت کو کاٹا اور اس کی کشتی بنائی اور کسی دوسرے ملک چلا گیا۔ ایک دن گزر ہوا تھا میرا اس چھوٹے سے باقی بچے تنے کے پاس سے۔ درخت کا وہ چھوٹا سا بچا تنا اب بھی اپنی ایڑیاں اچکا کر اس کی راہ کو دیکھتا ہے۔ بہت سال بیت گئے۔ درخت کا وہ باقی بچا تنا اپنے محبوب کو لے کر شدید پریشان تھا۔ اس نے گزرتے گزرتے مجھے آواز دے کر روکا تھا اور کہا تھا کہ اگر تمہاری اس سے ملاقات ہو تو اسے اتنا کہنا کہ اب تو میری زندگی کے دن ختم ہونے کو آئے۔ اسے کہنا تمہارا دوست تمہیں بڑا یاد کرتا ہے، ہو سکے تو میرے مٹ جانے سے پہلے وہ آ کر ایک بار مجھ سے مل جائے۔ کہانی ختم ہو چکی تھی اور میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو مرشد کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ میرے دیکھنے پر مرشد نے مسکرا کر کہا، محبت اس کی بھی راہ دیکھتی ہے جو تمہارا سب کچھ لوٹ کر لے جائے۔